بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا موضوع ہے خوف الہی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے، فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سلف صالحین کو دیکھیں، صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھیں، اہل بیت اطہار کو دیکھیں، حتیٰ کہ خود نبی مکرم شفیع محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف دیکھیں کہ وہ ہستی کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، لیکن آپ کی حیات طیبہ بھی خوف الہی سے لبریز نظر آتی ہے۔ حتیٰ کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے روز ایسا ہو جائے کہ اعلان ہو جائے کہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں، ایک شخص جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے عدل کی طرف دیکھوں، اس کے خوف کو دیکھوں، تو پھر مجھے یہ یقین ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا کہ جس کو جہنم میں جانے کا اعلان ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں اور ایک شخص جو ہے وہ جنت میں چلا جائے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی طرف اگر میں دیکھوں تو پھر میرا یہ ایمان ہے کہ وہ ایک جنت میں جانے والا صدیق اکبر ہی ہوگا۔ اس قدر خوف الہی سے لبریز ان ہستیوں کی زندگیاں تھیں۔ آج کے اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ملک پاکستان کے عظیم مذہبی سکالر جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کامران قریشی صاحب۔ مفتی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے ہمارے ساتھ آج ایک ننھے منّے نعت خوان جناب حسن منیر آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گفتگو کا سلسلہ علامہ سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو ہم دیکھتے ہیں، احادیث طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں، سلف صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں جہاں حشرہ مبشرہ جیسی شخصیات نظر آتی ہیں، خود حتیٰ کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو اللہ رب العزت نے جن کے لیے یہ کائنات بنائی ہے، تو یہ ساری ہستیاں جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت مل گئی تھی، پھر بھی ان کی حیات طیبات جو ہیں وہ خوف الہی سے لبریز نظر آتی ہیں۔ تو آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیے کہ یہ خوف الہی کیا چیز ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے حق نیوز کا شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے اہم موضوع کی طرف گفتگو کرنے کے لیے بلایا ہے۔ آپ کی بات کے جواب کے لیے میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا سہارا لوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جنتیوں کی ایک گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے اس چیز کو کوڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو گفتگو کریں گے، آپس میں باتیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہ یہ جو احسان فرمایا، کرم فرمایا، کیوں فرمایا؟ تو وہ کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ اس سے قبل جب ہم اپنے گھروں میں تھے، یعنی دنیا میں تھے، تو ہم اللہ سے ڈر کے رہے ہیں، ہمیں یہ ڈرکا لگا رہتا تھا، خوف لگا رہتا تھا کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی ایسا فعل نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم نے دنیا میں زندگی گزاری اللہ کے ڈر کے نیچے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، اعمال سیئہ سے ہم ڈرے رہے، اعمال صالحہ کرتے رہے۔ کیوں؟ ہمارے سب سامنے اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ تو کیا ہوا؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا۔ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں جنت عطا کی، وقانا عذاب السموم، اور ہمیں دردناک قسم کے عذاب سے، جہنم سے پناہ دی۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو انسان زندگی گزارے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے گزارے، تو یہ ہوتا ہے خوف الہی۔ اور اس کا ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ جیسے کہ آیت بتاتی ہے کہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، وہ جنتی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ یہ احسان فرمایا، آج ہمیں جنت عطا فرمائی ہے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حکیم کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اللہ فرماتے ہیں میری ذات سے ڈرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيَتَّقِ، اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اس کے بعد ہم سیاستہ میں سے جو ٹاپ آف دی لسٹ کتاب بخاری کی طرف جاتے ہیں تو ایک بڑی اہم روایت ہے تقوی کے حوالے سے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جناب ابو ہریرہ اس کے راوی فرماتے ہیں ایک شخص کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا روز ہوگا، تو اس کا منظر آقا علیہ السلام نے سامنے کے سامنے پیش کیا کہ جب وہ شخص مرتا ہے دنیا میں تو اپنے بیٹوں سے یہ کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو، ایک روایت یہ ہے بخاری کے کہ تیز ہوا کے جھونکوں کے سامنے رکھ دینا، اللہ اور مسلم کی روایت یہ جب میں مر جاؤں تو میری آدھی راکھ جو ہے وہ سمندر میں ڈال دینا، آدھی کو ہوا میں اڑا دینا۔ اب جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے بیٹے اس کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو جلاتے ہیں، اس کی راکھ کو ہوا میں اور پانی میں بہا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب قیامت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ زمین کو، مٹی کو اور پانی کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے جسم کو جمع کرو، مٹی اور پانی اس کے جسم کو جمع کرتے ہیں۔ جب وہ جسم جڑتا ہے، جمع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹوں کو ایسا کرنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ اللہ اکبر۔ تو وہ شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے گناہ اتنے زیادہ تھے اور مجھے ڈر تھا کہ جب میں تیری بارگاہ میں، میرا جسم ہوا، جان ہوں، تو تیری بارگاہ میں مجھے پیش ہونا پڑے گا، اور مجھے ڈر تھا کہ تو مجھے بہت زیادہ عذاب دے گا۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ تم میرے جسم کو جلا دو تاکہ خدا کی بارگاہ میں پیش نہ ہو سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی، بخاری اور مسلم کی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو ایک جوان شخص تھا، اس نے یہ آیت سنی اور بے ہوش ہو گیا۔ تو جبریل علیہ السلام پاس ہوئے تو پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ فلاں علاقے کا حبشی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے خوف سے ڈرتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اللہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں کسی بھی اپنے بندے پہ 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرتا۔ اللہ۔ پوچھا کس طرح؟ اگر آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ دنیا میں خوف سے زندگی گزارے تو قیامت کے دن میں اسے خوف نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت۔ تو اگر وہ دنیا میں امن سے رہے تو قیامت کے دن اسے خوف ہوگا۔ یعنی کبھی بھی 2 خوف اور 2 امن نہیں، اگر ادھر خوف ہے تو آگے اس کو امن ملے گا، اگر ادھر وہ امن سے رہتا ہے، نافرمانی سے زندگی گزارتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے۔ یہ تو ہو گیا خوف کے متعلق، آپ نے قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں بہت سی اہم باتیں آپ نے کہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ جو بندہ خوف الہی اختیار کرتا ہے، جو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے لیے انعامات کیا ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جیسے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا کے درمیانی کیفیت کا نام ہے، تو اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آنسو اور 2 قدم ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا کون سے 2 آنسو؟ فرمایا 2 قطرے کون سے پسند ہیں؟ فرمایا ایک قطرہ وہ
جو انسان کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے پانی کا نکلتا ہے، اللہ اور دوسرا اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے خون کا قطرہ، اور 2 قدم یہ ارشاد فرمایا کہ وہ قدم جو ایک فرائض کی تکمیل کے لیے نکلتا ہے اور دوسرا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ تو ان کے ریوارڈ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آنسو کا قطرہ انسان کے آنکھوں سے نکلتا ہے خوف کی صورت میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی وجہ سے انسان کی بخشش فرما دے۔ اللہ بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، تو اس کے گناہ ہیں وہ زیادہ ہوں گے، اس کے لیے جہنم کا پروانہ تھما دیا جائے گا۔ تو پھر جیسے کہ انسانی اعضاء آپ روایات میں سنتے رہتے ہیں کہ انسان کی گواہی دیں گے اعمال کی، تو ایک انسان کی آنکھ کا بال اللہ کی بارگاہ میں اذن گفتگو طلب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی اجازت دیں گے، تو وہ بال گفتگو کرے گا کہ یا اللہ تیرا ارشاد تھا کہ جس شخص کی آنکھ سے آنسو میرے خوف سے نکلیں گے میں اس کو بخشش یعنی جنت عطا فرماؤں گا۔ تو وہ آنکھ کا بال کہے گا یا اللہ یہ شخص ایک دفعہ دنیا میں تیرے خوف سے رویا تھا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کا ڈر، خوف، ایک آنسو بہانا قیامت میں اس شخص کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا۔ اللہ تو یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اللہ قیامت میں اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یہ ایک آنسو جو خوف الہی کی وجہ سے نکلے اس پر یہ انعام ہے۔ تو جن لوگوں کی زندگیاں ساری خوف الہی میں گزرتی ہیں، اور ساری زندگی ہم نے بہت سے اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ ان کی آنکھیں ہمیشہ خوف الہی کی وجہ سے نم رہتی ہیں۔ حضرت یحییٰ بن ایوب الخضرمی، یہ تاریخ دمشق میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، سیدنا فاروق اعظم کا دور حکومت ہے۔ ایک جوان بڑا ہی حسین و جمیل پاک باز، فاروق اعظم اس کو بڑا پسند کرتے تھے، نیکیاں بہت کرتا تھا، مسجد میں وہ رہتا تھا، 5 وقت کی نماز میں، بلکہ صبح جاتا تو شام کو عشاء پڑھ کے گھر لوٹتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تھا بھی حسین و جمیل، تھا بھی نوجوان، اور اس جوانی کی عمر میں اتنا نیک بخت ہونا اور جو ہے نیک ہونا یہ فاروق اعظم کو بڑا پسند تھا۔ تو رات کو عشاء پڑھ کے وہ گھر کو لوٹتا اپنے بوڑھے والدین کی طرف۔ تو جب ایک دن راستے سے وہ واپس جا رہا تھا مسجد سے، تو ایک عورت کی نظر اس پہ پڑی، تو عورت اس پہ فریفتہ ہو گئی۔ اب روزانہ جب عشاء پڑھ کے وہ گھر کو لوٹتا تو وہ عورت اس کو بگاتی، گناہ کی دعوت دیتی، اس کو اپنی طرف قائل کرتی، وہ نہ قائل ہوتا۔ ایک دن وہ شخص، وہ جوان قائل ہو گیا، اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ شخص اس کے دروازے پہ پہنچتا ہے، تھا وہ اللہ والا، نیک تھا، تو اچانک اسے ڈر اللہ کا آتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کی زبان پہ یہ آیت جاری ہو جاتی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا طائفۃ من الشیطان تذکروا، جب شیطان کے چیلے یا شیطان انہیں بکاتا ہے، بہکاتا ہے، تذکروا، انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، فاذا هم مبصرون، اللہ ان کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ اللہ اب اس آیت کا ورد وہ نوجوان شروع کر دیتا ہے، یہ آیت پڑھتے 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 وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہیں گر جاتا ہے۔ وہ بدکارہ جو عورت تھی اور وہ اور اس کی لونڈی اس کو اٹھا کے اس جوان کے گھر کے دروازے پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اہل خانہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا گھر باہر پڑا ہے، بے ہوش ہے، وہ اس کو اٹھا کے گھر کے اندر لے جاتے ہیں۔ کچھ لمحوں بعد جب اس کو ہوش آتا ہے تو اس کو والد پوچھتا ہے تمہارے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے، وہ ٹال دیتا ہے۔ پھر بہت اصرار کرنے کے بعد جب وہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، عورت مجھے ساتھ لے گئی، لیکن میں نے اللہ کی پناہ چاہی، میں نے ایک آیت کا ورد کیا تو اللہ نے مجھے اس گناہ سے محفوظ رکھا۔ اس شخص کے والد نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس شخص نے یہ آیت پھر سے پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ سبحان اللہ۔ اب اس نے جب یہ دوبارہ آیت پڑھی تو پھر وہ بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوشی کے عالم میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کا والد رات کے اسی لمحات میں اس کو غسل دے کے، کفن پہنا کے، دفنا کے اس کا جنازہ پڑھ دیتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم کو صبح خبر ملتی ہے، آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ اس کے والد کے پاس جاتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ تو نے مجھے اس کے جنازے کے بارے میں بتایا کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا رات کا وقت تھا، میں آپ کو کیسے تکلیف دیتا تھا، تو میں نے دفنا دیا۔ اب فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ فاروق اعظم اس کی قبر پہ چلے جاتے ہیں۔ اب جو بات آپ نے پوچھا کہ یہ جو ڈرنے والے ان کو انعام کیا ملتا ہے، تو فاروق اعظم اس کی قبر پر گئے، اللہ کا جو اذن آپ کو ملا تھا اس کے سبب آپ نے اس سے پوچھا، اے شخص، اللہ یہ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ جو اللہ سے دنیا میں ڈرتا ہے اللہ قیامت کے روز کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ مجھے بتا تو اللہ سے بہت ڈرنے والا تھا،
اور اس ڈر کی وجہ سے تیری موت ہوئی ہے، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو قبر سے اس کے جواب آتا ہے فاروق اعظم، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر، ایک جنت نہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، قیامت میں اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری گفتگو اور بڑی مدلل گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، پروگرام میں اس وقت نعت شریف کا وقت ہوا جاتا ہے۔ ہمارے مہمان نعت خوان حسن منیر ہمارے ساتھ ہیں۔ حسن منیر، آپ برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، غم امت کا تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان، ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں، عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان، ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں،
غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا۔ نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا۔ مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا۔ ماشاءاللہ، بہت بڑے ہی پیارے انداز میں آپ نے نعت شریف پیش کی اور بڑا خوبصورت کلام پیش کیا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتوں سے نوازے۔ ناظرین کرام، پروگرام میں یہاں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ نے قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث طیبہ سے خوف الہی کو بیان کیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ سلف صالحین کے جو زندگیاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے خوف الہی پہ کچھ بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ۔ جو مومن ہیں، جو صالحین ہیں، نیکوکار ہیں، وہ اپنے رب کا خوف طاری رکھتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے متعلق روایت ملتی ہے کہ آپ ایک صحابی کی قبر پر تشریف لے گئے۔ جب اس کو دفنایا گیا تو آپ قبر پر تشریف فرما تھے، تو آپ قبر کے حساب و کتاب اور منازل کو سوچ کر آپ رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ اتنے ہی آپ کی چشمان مقدس سے آنسو بہے کہ قبر کی مٹی بھی تر ہو گئی، اور پھر آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا بھائیو اس قبر کی تیاری کرو۔ اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تب سے لے کے آج تک جب میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، میں اللہ کے خوف سے اتنا روتا ہوں کہ آج تک میری چشم تر جو ہے کبھی خشک نہیں ہوئی کہ کہیں مجھ سے نافرمانی نہ ہو جائے اور اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے، آپ خوف الہی سے اتنا کانپتے تھے، ڈرتے تھے کہ آپ فرماتے تھے کاش میں کسی جانور کے جسم پہ اگنے والا ایک بال ہوتا
تاکہ قیامت کے روز مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ اللہ اور فاروق اعظم جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے شہزادے کو فرمایا جب میں مر جاؤں تو میرا چہرہ جو ہے مٹی پہ زمین پہ رکھ دینا، ہو سکتا ہے اللہ مجھ پہ احسان فرمائے اور مجھے برابر چھوڑ دے۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے جب آپ قرآن کی عذاب کی آیتیں سنتے تھے تو آپ بہت روتے تھے، پریشان ہوتے تھے، بلکہ ایک دفعہ یہ کہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے قرآن کی یہ آیت سنی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تو آپ یہ آیت سن کے غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو اس کے بعد 1 مہینہ آپ بیمار رہے اور آپ خوف الہی سے اتنا روتے تھے کہ آپ کے چہرے پہ اس آنسوؤں کے نشان پڑ جاتے تھے۔ اور فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا جس پہ آپ ہفتے کے اعمال درج کرتے تھے اور ہفتے کے بعد دیکھتے تھے کہ کون سا میرا عمل رضائے الہی کے یا اخلاص کے بغیر ہوا ہے، پھر اس کے عوض فاروق اعظم اپنے آپ کو کوڑے برساتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو خوف الہی سے جو آپ کے سینے میں گڑگڑاہٹ ہوتی تھی وہ 1 میل کے فاصلے سے سنائی دیتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے خوف سے رو کہ آپ کی جو ہے آنکھیں اس کی روشنی کم ہو گئی تھی۔ اسی طرح امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے جب آپ وضو کرتے نماز کے لیے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا میں کس خدا کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ اللہ حضرت امام احمد بن حنبل آپ نے کھانا پینا خوف الہی سے چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ جب نماز پڑھتے تو آپ کا جسم کانپنے لگ جاتا تھا۔ یہ ہمارے صالحین ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے اتنے ڈرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت امام غزالی نے احیاء القلوب میں لکھی ہے کہ ایک شخص بڑا کثیر العیال تھا، اس کے بچے بڑے تھے، حالات کے گزرنے کے ساتھ مرور زمانہ کے ساتھ اس کے حالات انتہائی کمزور ہوئے۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ جاؤ کسی سے کچھ مانگ کے لاؤ، بچے بھوکے ہیں۔ تو وہ عورت ایک تاجر کے پاس گئی، اس سے جا کے سوال کیا بچوں کے لیے کھانے پینے کا، غلے کا۔ تو اس شخص نے کہا اگر تو مجھے اپنے حق پہ یا اپنے جسم پہ اختیار دے دے، میری بات مان لے، میری خواہش پوری کر لے، تو میں تمہیں کھانا پینا یا غلہ یا مال و روپیہ دوں گا۔ تو وہ عورت غیرت مند تھی، مومنہ تھی، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ واپس آئی تو بچے کھانے کے منتظر تھے، آگے انہوں نے رونا شروع کر دیا، ماما ہمیں کھانا چاہیے۔ وہ عورت مجبوراً بچوں کی بھوک دے کے ممتا کی ماری پھر چلی گئی، اس شخص سے پھر سوال کیا تو اس شخص نے پھر اپنی بات کا جو ہے وہ سے کہا کہ تو میری خواہش پوری کر لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو اپنی خواہش پوری کر لے اور مجھے بچوں کے لیے کھانا دے دے۔ وہ شخص جب اس کے قریب ہوا، اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو عورت کا جسم کانپنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا۔ تو اس شخص نے کہا تو کیوں کانپ رہی ہے؟ اس نے کہا میں اس وجہ سے کانپ رہی ہوں کہ اللہ اس گناہ کا بہت عذاب دینے والا ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اس شخص کا نصیبہ جاگ گیا، اس کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے کہا تو اتنی مجبوری اور لاچاری میں یہ کام کر رہی ہے تو آج تھر تھر کانپ رہی ہے اور مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے، میں اللہ کا گناہ کر رہا ہوں۔ اس شخص نے وہاں توبہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ جاؤ اے موسیٰ اس شخص کو جا کے میرا سلام کو اور اسے کہو اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کی میاں سعادت میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک شخص ایک عورت پہ فریفتہ تھا۔ ایک دفعہ وہ عورت قافلے میں نکلی کہیں سفر کے لیے، اس شخص کو پتہ چلا، وہ بھی اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ رات کے وقت جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا ایک جنگل میں، وہ شخص اٹھ کے اس عورت کے پاس گیا، اسے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا جاؤ دیکھو قافلے میں کوئی جاگ تو نہیں رہا، قافلے والے سو رہے ہیں، کوئی شخص جو ہمیں دیکھ نہ لے۔ وہ شخص گیا جلدی کہ اسے پتہ تھا میری خواہش تکمیل ہونے والی ہے، میں جا کے چکر لگاؤں دیکھوں۔ اس نے قافلے کا معائنہ کیا، دیکھا ہر شخص سو رہا ہے۔ واپس آیا، اس عورت سے کہا کہ ہر شخص سویا ہے، قافلے والے گہری نیند سوئے ہیں، ہم اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں۔ اس عورت نے بڑا جاندار جملہ کہا، اس نے کہا تمہارا اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ وہ شخص ڈر گیا، اپنے گناہ سے باز آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوید سنائی اس عورت کے لیے بھی، اس شخص کے لیے بخشش کی۔ جو میرے خوف سے ڈرتے ہیں، جو مجھ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کو بخشش عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص کی چشمان سے ایک آنسو مچھر کے پر جتنا بہہ جاتا ہے،
اللہ اکبر. اللہ اسے بخشش عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے، صحابہ کے ساتھ تھے. آپ نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو تیز ہوائیں چلی، درخت کے جو سرخ پتے تھے، خشک پتے تھے، وہ گر گئے اور چند سبز پتے باقی رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا اس درخت کی مثال کیا ہے؟ تو صحابہ کے نام نے عرض کیا اللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ. تو فرمایا اس شخص کی مثال اس مومن شخص کی ہے، اس درخت کی مثال کہ جو گناہ گار بھی ہوتا ہے اور نیک بھی ہوتا ہے. تو جب وہ اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، لرزتا ہے، اللہ کا خوف کھاتا ہے، تو جب وہ خوف سے کانپتا ہے اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جڑ رہے ہیں. سبحان اور اللہ. جو سبز پتے باقی ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اس شخص کی نیکیاں باقی ہوتی ہیں. یعنی اللہ کے خوف سے کانپنے سے گناہ جڑ جاتے ہیں اور نیکیاں باقی رہتی ہیں. سبحان اللہ کا ہمارے لیے ڈرنے کا حکم بھی ہے. اللہ بار بار فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واستطعتم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اس آیت میں 2 مرتبہ اللہ نے ڈرنے کا حکم عطا فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور دیکھو تم آگے کے لیے کیا بھیج رہے ہو، اللہ سے ڈرو. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جب قیامت کا منظر ہوگا کوئی شخص اس وقت تک ایک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے سکے. پہلی چیز اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے زندگی کیسے گزاری. دوسرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جو مال کمایا کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا ہے، اور اس جو تمہارے پاس علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا. اور آخری چیز کے متعلق جو سوال ہوگا تو نے جوانی اپنی کیسے گزاری. اللہ اکبر. تو ہمیں ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کا خوف اپنے دل میں بساتے ہوئے پھر یاد رکھیں خوف الہی نیکی کی بنیاد ہے. جب انسان کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے اللہ کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ قیامت کے روز ہر چیز کی باز پرس کرنے والے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. خیر و شر قیامت کے روز سامنے آ جائے گی. جب یہ کنسیپٹ ہو جائے گا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو انسان دنیا میں کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جائے گا، اعمال صالحہ کرے. یہ تو خوف الہی انسان کے بہت سے معاملات میں، عبادات میں انفرادی طور پہ اس کے فوائد ہو گئے. یہ خوف الہی کی وجہ سے ہم اپنے معاشرے میں کیسے سدھار پیدا کر سکتے ہیں، بالخصوص معاملات کے اندر لوگوں کے ایک دوسرے سے جو معاملات ہوتے ہیں ان سے ہم خوف الہی کی وجہ سے ہم کیسے ان کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت کے روز جو معاملات دنیا ہیں، جو دنیا داروں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، یہ بہت میٹر کرنے والے ہیں. ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ کے کل عباد ہوتے ہیں. جی. حقوق اللہ نماز روزہ زکوٰۃ اللہ کی ذات مار دیں گے. لیکن جو ہمارے ریلیشن ہوتے ہیں میاں بیوی کے، بچوں کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، ان کے متعلق انتہائی سخت معاملات ہوں گے. جی. اب ان میں ہم نے خوف الہی کیسے پیدا کرنا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے، مثال کے طور پہ والدین کے حقوق ہیں، اگر ہم نے ادا نہ کیے قیامت میں پھر ہم سے باز پشت ہوگی. وہ جو ڈر ہوگا قیامت کا، آخرت کا، ہمیں دنیا میں اپنے والدین کی نافرمانی کرنے سے بچائے گا. اسی طرح اللہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، قطع رحمی کرو گے تو تمہیں عذاب ہوگا. وہ آخرت کا جو عذاب اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بتا دیا ہے وہ ہمارے پیش نظر ہوگا، ہم دنیا کے معاملات صحیح کریں. اسی طرح رشوت پہ جو عذاب ہے اللہ کا، اسی طرح جو الخوری پہ ہے، زنا پہ ہے، دیگر اعمال پہ ہے جو دنیا سے متعلقہ ہیں، ان کے متعلق نہ کرنے پہ جو وعیدات ہیں یا گناہوں پہ جو وعیدات ہیں یا اللہ کا عذاب ہے، وہ جب ہمارے پیش نظر ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، میری جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے. تو وہ اللہ کی پکڑ، وہ اللہ کے عذاب جب دنیاوی معاملات میں ہمارے پیش نظر ہوں گے، ہم کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جائیں گے، نیکی کی طرف ہم نے جانا ہوگا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. گویا کہ خوف الہی کو جب ہم اپنے اوپر طاری کر لیں گے تو جو حقوق العباد ہیں ان کے اندر جو ہم سے کمی بیشی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. آخر میں ہمارے پروگرام میں نعت ہوتی ہے تو یہ ننھے نعت خوان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے کہوں گا، میں نے ان کو سنا ہوا ہے 1-2 بار، تو جناب حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مارکۃ الارا کلام جو ہے قصیدہ بردہ شریف، اگر آپ وہ پیش فرمائیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ہو محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوح انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نمازی خلق پیشانی
طولانی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ نے یہ کلام پیش فرمایا. آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہر روز کی طرح آج بھی آخر میں ایک یہی پیغام ہے کہ اپنے تمام تر معاملات کے اندر خوف الہی کو خود پر طاری کر لینا چاہیے. جب ہم کوئی بھی کام کریں ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہمارے بہت سے اعمال جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، وہ صحیح سمت پر چلنا شروع ہو جائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Ramadan